السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کی ویڈیو تھوڑی ہٹ کے ہے کیونکہ آج روٹین کے کام نہیں ہوں گے اور آج آپ صرف مجھے ہی نہیں سنیں گے بلکہ میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی گیسٹ ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، میری پرچھائی ہے، میری سب سے بڑی سپورٹر اور کرٹک ہے، گھر بھر کی لاڈلی ہے. تو ملیے میری سب سے بڑی بیٹی سے. ہائے، کیسی ہو آپ؟ السلام علیکم ایوری ون. ہائی مام. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. جی میں بھی ٹھیک ہوں. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج یہاں فرسٹ ٹائم ویڈیو میں آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اوکے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم دونوں مل کر یہاں کچھ باتیں کریں؟ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور تھینک یو کہ آپ نے سوچا کہ ہم بچوں کی بھی دل کی باتیں آج سنی جائیں. ہم اکثر کام کرتے ہوئے کتنے اچھے ٹاپکس پر بات کیا کرتے ہیں، تو اس کا ہمیشہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے دل کی اور ذہن کا پتہ چلتا رہتا ہے، دل کی بات کا پتہ چلتا ہے، اور اسپیشلی پیرنٹس اور کڈس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جاتے ہیں. تو کہ کمیونیکیشن کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی دن ساتھ مل کر ایک ویڈیو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب بھی ہم رینڈم ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور آپ سے بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں میں ٹپکل جنریشن گیپ نہیں ہے. ہاں اچھا، ایک بہت ہی ضروری سوال پوچھ رہی ہوں کہ بینگ اے فرسٹ بورن چائلڈ کتنا پریشر ہے، کتنا اسٹریس ہے اس بات کا؟ گریٹ کوشچن. آنیسٹلی آئی وڈ سے اسٹریس تو بہت ہے آبویسلی، کیونکہ سب کی نظر بڑے بچوں پہ ہوتی ہے زیادہ، اور وہ کیسے ہیں، اور ویسے ہی پھر چھوٹوں کو جج اس کے بعد کرنے لگتے ہیں لوگ. جیسا کہ آپ سب سے بڑی ہو اپنے بہن اور بھائی سے، تو کیا سمجھتی ہوں کہ کتنا سپورٹیو ہونا چاہیے اور کتنا رول ماڈل ہونا چاہیے بڑے بہن بھائی کو؟ بالکل سپورٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ ینگر سبلنگس کو بڑا بھائی یا بڑی بہن ہی زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور سیم جنریشن ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آف کورس سم ٹائمس پیرنٹس کی بھی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو بڑے سبلنگس ہی سمجھاتے اپنے ینگر سبلنگس کو. ہاں یہ بات تو ہے. اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ ٹین ایجر تھی یا مڈل اسکول یا ہائی اسکول میں تھی، تب پیرنٹس کی کون سی بات سے سب سے زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی یا غصہ آتا تھا؟ ایسی تو بہت سی باتیں ہیں اور یہاں بہت سی باتیں تھیں، جیسے کہ ایک بات کو بار بار بتانا، یا بیبیز کی طرح ٹریٹ کرنا، یا کھانا فورسفلی کھلانا، ایسی چیزیں. لیکن پھر آپ بتاؤ کہ بچے ایک دفعہ بات نہیں ان کی سمجھ میں آتی، تو پھر کس طرح پیرنٹس کیا کریں کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے اور بار بار نہ کہا کریں؟ ویسے یہ چیز انگلش میں نیگنگ بولتے ہیں. اچھا. اور جب بار بار ایک ہی بات دہرانا اور ایک بات کو نہیں چھوڑنا. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی بات سنیں، کہ بچے بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ ایک چیز سے کیوں منع کرو، یا ایک چیز ان کو بار بار کیوں بتا رہے ہو. ان کو بھی انڈرسٹینڈ ہو کہ اچھا جو میرے ماں باپ یہ چیز کہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اچھا، میں اپنی ایک بات شیئر کروں کہ جب میں ٹین ایجر تھی یا چھوٹی تھی، تب مجھے اس بات کا بہت غصہ آتا تھا کہ امی جو ہیں وہ فیملی کے دوسرے بچوں سے ہمیں کمپیئر کرتی تھیں. تو آپ کو بھی یہ بات بری لگتی ہے، یا کیا اسٹریس ہے آپ کی لائف میں یا جب آپ ٹین ایجر تھی؟ یس آف کورس، یہ بات تو بہت ہی کامن ہے کہ فرینڈز یا فیملی کے بچوں کی ایگزامپل دیتے ہیں پیرنٹس، یا ان کے بچوں نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ بات بھی ایک ٹین ایجر کو اپسیٹ کرتی ہے. آف کورس. تو پھر کیسے موٹیویٹ کریں اپنے بچوں کو؟ آئی تھنک پیرنٹس کو اپنے انسٹیڈ آف ڈفرنٹ ایگزامپلس دینے کے اپنے بچوں کو دیکھو اور آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرو. فار ایگزامپل کہ بیٹا آپ بہت لائق ہو، آپ یہ اتنا کچھ اکامپلش کر سکتے ہو، تو ان کی ہی ایڈوانٹیجز ان کو بتاؤ، یا خود موٹیویٹ کرو کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو. ان کی اچھی کوالٹیز بتاؤ. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتاؤ، اپنی لکس کو لے کر گرلز کو کیا اسٹریس ہوتا ہے؟ آئی تھنک ایٹ اے ویری پرٹیکولر ینگ ایج لڑکیاں بہت سیلف کانشیس ہوتی ہیں اور تھوڑی انسیکیور بھی ہوتی ہیں، اسپیشلی ایٹ اے ینگر ایج، ایون ٹین ایجر ایئر سے بھی ارلیئر. مے بی مڈل اسکول کی لڑکیاں، کیونکہ ایج بہت آکورڈ ہوتی ہے سارے بچوں کے لیے. اور جب میں مڈل اسکول میں تھی، آئی ریمبر میں بھی اور کافی لڑکیاں میری فرینڈس جو تھیں، وی ور آل ویری انسیکیور اباؤٹ آور لکس. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تو بس ایک فیز ہے. جب بچہ گرو کرتا ہے تو دے گو تھرو ویری آکورڈ اسٹیجز، تو اس حساب سے کافی انسیکیور ہوتی ہیں بچیاں، اسپیشلی دوسروں سے بھی کمپیئر کرتی ہیں. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم. ہاں، اور بعد میں جب ایجوکیشن، ڈریم جاب یہ سب مل جائے تو پھر کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی آلسو بلیو کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ویلیوبل ایجوکیشن اور ایمبیشن ہے، کیونکہ آج کل لوگ بہت سی چیزیں کرتے ہیں اپنے لکس کو بیٹر کرنے کے لیے. میک اپ ہوتا ہے،
اینڈ کانفیڈینس اسپیکس اے لاٹ. لیکن ایمبیشن اینڈ ایجوکیشن از سم تھنگ جو آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, آپ اس کو فیک نہیں کر سکتے. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں محنت کرنا بہت ضروری ہے, اور لکس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو اچھا کیری کریں تو وہ بھی بہت اس سے فرق پڑتا ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے. اینڈ ابو دیٹ آئی تھنک سب سے بڑی بات ہے نیٹ اور کلین رہنا اور اپنے آپ کو نیٹ اور کلین رکھنا, جیسے کہ صفائی نصف ایمان ہے. زبردست. ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ یونیورسٹی میں کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اسٹڈیز کی طرف ہی سارا فوکس تھا یا کچھ فرینڈس بھی بنے اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی؟ میرا یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا تھا. زیادہ تر فرینڈس بھی بنے, اچھے فرینڈس بنے جن سے میں ابھی تک بات کرتی ہوں, لیکن زیادہ تر میری ایجوکیشن پہ فوکس تھا. اور میں یہ بھی ایک بات کہوں گی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ جب آپ ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیتے ہو اور یونیورسٹی میں جاتے ہو کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہو آپ اس ٹاپک کو پسند کرتے ہو. کیونکہ میں نے ایسی بھی بہت سے ایگزامپلس دیکھے ہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو بھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں یا ان کا یہ کریئر پاتھ وے ہے جو ان کے پیرنٹس نے ان کو فورس کیا ہو, اور پھر یہ بہت مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی. آلریڈی یونیورسٹی اتنا اسٹریسفل ٹائم ہے لائف کا, اوپر سے اگر آپ کچھ انجوائے بھی نہیں کر رہے تو اٹس ویری ٹف. اوکے, ایک پرسنل سا کویسچن ہے کہ شادی کی کیا ایج ہونی چاہیے اور لڑکی کو کیسا لائف پارٹنر چاہیے؟ ویسے موم آئی تھنک دس از ڈفرینٹ فار ایوری ون. اور جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا, ایمبیشن رکھنا اور ایجوکیشن لیول بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایٹ لیسٹ ویٹ انٹل آپ کی پوری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کی لائف میں تھوڑا سا انڈیپینڈنس ہو. آئی بلیو ہر لڑکی کو آج کل کے زمانے میں, اور اسپیشلی اگر آپ باہر رہتے ہو, ہر لڑکی کو تھوڑا سا تو انڈیپینڈنس شادی سے پہلے فیل ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, خود اپنے لیے ارن کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں. سو آئی تھنک انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ ایون بفور یو گیٹ میریڈ. یس آئی ایگری. میں نے آپ سے یہ اس لیے پوچھا کہ آپ ایک اب آپ بگ گرل ہو, ماشاء اللہ میرڈ گرل ہو, لاسٹ ایئر آپ کی شادی ہوئی ہے, اس لیے آپ سے میں نے ایسا سوال کیا. تو اب ایک اور بات بتاؤ کہ آپ کے خیال میں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو جاب کرنی چاہیے؟ یس آف کورس. آئی تھنک آج کل کے زمانے میں دونوں جاب نہ کریں تو گزارا ہی نہیں ہے. اٹس سو امپورٹنٹ. کیا مطلب گزارا نہیں ہے؟ میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے پہ ہمیشہ نہ ڈپینڈ کریں. اینڈ آئی تھنک ایک اچھا لیوش لائف اسٹائل جو سب ڈیزرو کرتے ہیں اس سے حاصل ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات پوچھنی ہے کہ ہسبینڈ وائف کو اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک رسپیکٹ سب سے ضروری بات ہے. ایون اگر آپ فائٹ بھی کرو یا آرگیومنٹ بھی ہو رہی ہے, آئی تھنک یو شوڈ آلویز ریمین ریسپیکٹفل. کیونکہ یہ ایسا رشتہ کہ دیر از نو ون ایلس in the world who can fill this relationship, or you have to live with this person for your entire life. So respect is the main thing. اور اگر آپ respect دو گے تو آپ کو in turn respect ملے گی. Agree. تو اچھا قسمت پر بلیو کرتی ہو؟ جی بالکل, میں قسمت پہ یقین کرتی ہوں, لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے, اور محنت سے, دعا سے اور اچھے عمل سے. اب ایک انٹرسٹنگ کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیسی ڈریسز پسند ہے, جیسے کہ لہنگا غرارہ, چوڑی دار پاجامہ اور ساڑی وغیرہ؟ یس آئی لو دیسی ڈریسز, اسپیشلی لہنگا غرارے, لیکن مجھے ساڑی نہیں اتنی پسند بیکاز آئی فیل ٹو اولڈ ان اٹ. اوکے, آئی لو ساڑی. اینی ویز تھینک یو سو مچ سویٹی, مجھے بہت اچھا لگا آج تم سے یہاں بات کر کے. ویسے میں ہمیشہ سے ہی تمہاری کمپنی بہت انجوائے کرتی ہوں. یو آر مائی بیسٹ فرینڈ, لو یو سو مچ. لیکن آج یہ باتیں سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پیرنٹس مطلب مدر اور ڈاٹر کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ فرینڈس بنیں, اچھے فرینڈس بنیں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں اور اپریشیٹ کریں, اور کیونکہ اسی وجہ سے رشتے جو ہیں وہ اسٹرانگ بنتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. تھینک یو موم کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا میں اپنی فیلنگس شیئر کر سکوں. اینڈ آئی آلویز لو ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ ایوری ون, اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں, کامنٹ کریں, ہم آپ کی بھی نوٹس جاننا چاہ رہے ہیں. اینڈ پلیز سبسکرائب. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.